السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پانی پت کی تیسری لڑائی افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے سپہ سالار سداشیو راؤ بھاؤ کے درمیان 14 جنوری 1761 کو دہلی سے 60 میل دور شمال میں واقع پانی پت کے تاریخی مقام میں ہوئی۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ ایک سچا اور کھرا نیک سیرت، صالح، دلیر اور جرأت مند حکمران تھا اور تجربہ کار جنگجو اور سپہ سالار تھا۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے۔ افغانی آپ کو احمد شاہ بابا کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ مرہٹے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مرہٹے جنگجو اور بہادر لوگ تھے۔ مرہٹے سکھ اور دیہاتی ہندو ساتھ مل گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے، پھر مغلوں کو دہلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر کے مرہٹہ اور خالصہ راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دے دی۔ شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ ناظرین، 1760 تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ 1758 میں پنجاب کے اہم شہر امرتسر، پھر اسی سال لاہور، پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ ناظرین، پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلاء اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمت بہت بڑھ گئی۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹے سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے، زوال پذیر مغل سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے۔ اجلاس کے دوران سپہ سالار بھاؤ نے پرجوش لہجے میں کہا، محمود غزنوی کے حملوں سے ہمارے دلوں پر جو زخم لگے وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک نہیں مٹے۔ ہم سومناتھ کی مورتی کی بے عزتی نہیں بھولے۔ آج ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ سومناتھ کی مورتی ہم شاہ جہاں کی تعمیر کردہ جامع مسجد دہلی کے ممبر پر نصب کریں گے اور افغانستان میں گھس کر محمود غزنوی کا مقبرہ مسمار کر دیں گے۔ ناظرین، بالاجی پیشوا نے اس کے جذبات کو سراہتے ہوئے کہا، میرا ارادہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں ہندوستان کو مسلمانوں سے صاف کر دینے کے بعد ایسا انتظام کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کوئی مسلمان ہمارے ملک پر حملے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ مشاورت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دہلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے بسواس راؤ کو تخت نشین کرایا جائے اور پھر فوج کی کمان بھاؤ کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو رونتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائیں۔ ناظرین، اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوؤں میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوج لے کر پونا جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے۔ ہر طرف ان کے بتوں کی خدائی تسلیم کی جائے گی اور مسلمانوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ ہر نوجوان فوج میں بھرتی کے لیے بے چین تھا تاکہ کابل اور قندھار کی لوٹ مار میں اسے بھی حصہ مل سکے۔ ناظرین، ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے برِ صغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا۔ یہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا، مگر اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کے مشرکین کے خلاف ہم اللہ کے نام سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ فرما کر دشمنان اسلام سے جہاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے نامہ اعمال میں اجر عظیم لکھا جائے اور آپ کا شمار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں ہو جائے۔ آپ کو دنیا میں بے اندازہ غنیمتیں حاصل ہوں اور مسلمانوں کو کفار کے چنگل سے نجات حاصل ہو۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا۔
جو پونا سے پنجاب کی طرف امنڈ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کمک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پریشان کن تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے تحریر فرمایا کہ مرہٹوں کو شکست دینا آسان کام ہے، شرط یہ ہے کہ مجاہدین اسلام کمر کس لیں۔ در حقیقت مرہٹے تعداد میں زیادہ نہیں مگر دوسرے بہت سے گروہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ مرہٹا قوم طاقتور نہیں ہے، ان کی توجہ بس اپنی افواج جمع کرنے پر ہے جو تعداد میں چونٹیوں ٹڈیوں سے بھی زیادہ ہو۔ جہاں تک شجاعت اور عسکری ساز و سامان کا تعلق ہے وہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ صاحب کے ان پرسوز، بصیرت افروز اور حوصلہ انگیز خطوط نے ابدالی کی ہمت کو بڑھایا اور ملت اسلامیہ کا یہ شمشیر زن ہر خوف و خطرے سے بے پرواہ ہو کر ہندوستان پر اس یادگار حملے کے لیے تیار ہو گیا جس نے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کے فتنے کو تاتیق کرنے کی مہم پر ہندوستان روانہ ہوئے۔ راستے میں بلوچستان اور ارد گرد سے اور تیمور شاہ اور سابق حاکم لاہور جہان خان اپنی نفری کے ساتھ اس سے آ ملے اور سپاہی 30,000 تک پہنچ گئے۔ پنجاب کے نئے مرہٹا حاکم نے افغان لشکر کی آمد کا سن کر لاہور خالی کر دیا اور اپنے جتھے سمیت سہارنپور میں سندھیا کے کیمپ میں پناہ لی۔ احمد شاہ کا لشکر پنجاب میں داخل ہوا تو سکھ اپنے گھروں میں دبک گئے۔ ناظرین، احمد شاہ مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کے لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا مگر راستے میں سے اطلاع ملی کہ دہلی کی سیاست میں اکھاڑ بچھاڑ شروع ہو چکی ہے اور مغل بادشاہ غازی الدین کی سازش کا شکار ہو کر مارا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع بھی تھی۔ ناظرین، اس وقت دشمن تینوں سمت سے ابدالی کے افواج کے گرد موجود تھا۔ دہلی میں غازی الدین اور مرہٹا سردار جنکوار اوجی، دیتا جی سندھیا دہلی کے راستے اور ہولکر دریائے جمنا کے ساحل پر اپنی فوج لیے کھڑا تھا۔ ابدالی سہارنپور پہنچا تو نواب نجیب الدولہ، حافظ رحمت خان، سعد اللہ خان، عنایت خان، قطب خان اور دیگر روہیلا امرا نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی پانی پت کی تیسری لڑائی کی پہلی ایپیسوڈ۔ ناظرین، پانی پت کی لڑائی کا مزید حصہ ہم دوسری ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔